رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بی پی کے شکار ہوتے ہیں، جو شوگر کے، کولیسٹرول کے اور بہت سارے ایسی چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ 30 دن برابر ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ لیکن میڈیکلی کس طرح سے ان کو اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہیے، کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ان سب چیزوں کو لے کر اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر غلام حسین ریشی صاحب۔ ان سے بات کریں گے اور تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ان پیشنٹس کو اپنے آپ کو فٹ بنانے کے لیے کن کن چیزوں سے دور رہنا چاہیے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے ان رمضان کے دنوں میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت خوش آمدید ہمارے پروگرام میں۔ آ، کل سے رمضان شروع ہونے والا ہے اور آپ بھی بہت سارے ایسے پیشنٹ سے ڈیل کرتے ہوں گے جو بلڈ پریشر کے شکار ہیں، جو شوگر کے شکار ہے، کولیسٹرول کے شکار ہے۔ جنرل پبلک کے لیے پہلے کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے ماہ رمضان میں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا انٹیک ہمیں زیادہ کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے؟ تو رمضان کا مہینہ کل سے شروع ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بابرکت مہینہ کل سے شروع ہونے والا ہے۔ اس میں روزہ رکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض عائد کیا ہے، اور جو کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو ڈائبٹیز ہوتا ہے، بلڈ پریشر کے لیے ہوتا ہے، ان کے لیے آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک ہے کہ جو ڈائبٹک پیشنٹس انسولین پر ہیں، اب کسی کسی کو 3-4 بار انسولین لینا پڑتا ہے رمضان کے مہینے میں، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمارا یہ ہے کہ روزہ نہ رکھنا بہتر ہی ہے اس کی صحت کے لیے، ٹھیک ہے۔ جو پیشنٹس ٹیبلٹس لیتے ہیں اور بہت کم ڈوز پر کنٹرول ہیں، وہ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، ان کو رکھنا چاہے روزہ، ایکچولی ان کو رکھنا چاہے روزہ۔ ہاؤ ایور جو ان کا ٹریٹنگ ڈاکٹر ہوتا ہے نا، جس نے انسولین یہ ایڈوائز کیا ہے، جس نے ٹیبلٹ، ان سے مشورہ کر کے انسولین کا ڈوز ایڈجسٹ کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ 3-4 بار تو کھانا کھا نہیں سکتے ہیں، اگر انسولین دیا جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے لکھا ہوگا، بلڈ شوگر کی مقدار کم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اور چیز، ایک بلڈ شوگر کی مقدار جو کم ہوتی ہے نا جسم میں، اس کے کچھ سمٹمز ان کو جاننا بہت ضروری ہے ڈائبٹک والوں کو۔ اس سے پسینہ آتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، بلڈ شوگر، انسان کو بے ہوش ہونے کا خطرہ ہے، ہارٹ ریٹ بڑھ جاتی ہے اور آدمی بے ہوش بھی ہو سکتا ہے۔ ان سمٹمز کو بے ہوش ہونے سے پہلے پیشنٹ خود ٹریٹ کر سکتا ہے۔ جس کو بلڈ شوگر کم ہوگا یا تو اس کو لگتا ہے یہ سمٹمز آ گئے، ایک آپشن یہ ہے کہ اس کی بس اگر مشین ہے وہ ٹیسٹ کرے کہ بلڈ شوگر کم ہوا کہ نہیں۔ کم مینس لیس دین 70۔ اگر ایسا ہے، وہ ڈاکیومنٹ کرے اپنی مشین سے کہ بلڈ شوگر سچ مچ میں کم ہو گیا ہے، وہ اس میں کیا کرے، ایک دم چینی ملا کے پانی کے ساتھ پینا ہے۔ یہ اس کا فرسٹ ایڈ ہے جو وہ خود کر سکتا ہے۔ اگر نہیں کیا، اس کے بعد وہ بے ہوش ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس کو کوئی اٹھائے گا، ہاسپٹل لے کے جائے گا، وہاں سے ٹرپ دیں گے اور وہ آدمی ہوش میں آ سکتا ہے۔ ہاؤ ایور ایوری ٹائم ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کبھی کبھی یہ فیکٹر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ ہائپوگلیسیمیا، جس کو لو بلڈ شوگر، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم جو پیشنٹ ہیں جو انسولین پر ہیں، 3-4 بار انسولین لیتے ہیں، ان کے لیے بہتر ہوگا انسولین وہ نہ رکھے روزہ، ٹھیک۔ جو پیشنٹ ٹیبلٹس پر ہیں وہ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کم ٹیبلٹس پر کنٹرول ہے اور اچھا خاصا کنٹرول ہے، وہ ان کو کنٹرول کب دیکھنا ہے؟ رمضان سے پہلے ہی دیکھنا ہے، میں کتنا میرا کنٹرول۔ جو آؤٹ آف کنٹرول ہے، ان کو انٹینسو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، وہ روزہ ان کے لیے ٹھیک ہے نہ رکھے روزہ۔ ڈاکٹر صاحب، نارملی جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، فاسٹنگ ہوتی ہے، تو جو فروٹس کا انٹیک ہے وہ کافی کم ہوتا ہے، ڈیہائیڈریشن کافی ہوتی ہے، تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کمی کو پورا کر سکتی ہے افطاری اور سحری کے ٹائم، جو ان کا ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ اچھا کوشچن کیا آپ نے۔ اب دیکھو، کیونکہ لمبا ہوتا ہے پیریڈ، اس میں آدمی کو کچھ کھانا پینا نہیں ہے، منع ہے، اس لیے ان کو سحری کے وقت اچھا خاصا مقدار میں پانی پینا ہے، اور ایسے ایسے پھل کھانے جن میں پانی کی مقدار زیادہ رہتی ہے، تاکہ پورا دن ڈیہائیڈریشن نہ رہے۔ وہ تو پھلوں کا، سبزیوں کا استعمال کم کرنا ہے، اور جو چیزیں تھوڑا سا ہائی کیلوری ڈائٹ ہیں، جیسے کہ گوشت ہے، میٹ ہے، مرغن چیزیں، تیل زیادہ ہے، فرائڈ فوڈس ہیں، ان کی بہت کمی، ان کو بہت کم کرنا چاہیے تاکہ آئندہ ڈیہائیڈریشن نہ رہے، کیونکہ دن کو تو کھا نہیں سکتے ہیں، اس لیے پانی وانی پینا، جوس یا لسی سحری کے وقت پینا ضروری ہے، پھل کھانا ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جو بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں، کیا جیسے آپ نے شوگر کے، ڈائبٹیز والے پیشنٹس کے لیے کہا کہ کس سٹیج میں ان کو خود سوچنا ہے کہ وہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن بلڈ پریشر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں، کیا ان کے لیے بھی اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی ہے، یا ان کے لیے بھی ایسی کوئی عمل ہے، کرنا ضروری ہے جس سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے، یا بلڈ پریشر کے پیشنٹس نارملی جیسے ہم رکھتے ہیں، نارمل پیشنٹس انسان رکھتے ہیں، وہ بھی رکھ سکتے ہیں؟ یہ بلڈ پریشر ایسا چیز نہیں ہے جیسے ڈائبٹیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ بلڈ پریشر پہ ٹیبلٹس کے بھی ایک ٹیبلٹ کھاتے ہیں، اور کچھ پیشنٹ 2 ٹیبلٹس کھاتے ہیں،
तो उनके लिए रोज़ा रखना मुझे लगता है कोई मुश्किल नहीं होगा। और शुगर वाले ऐसे होते हैं जिनको 3-4 बार इंसुलिन लेना, 3-4 गोलियां लेनी पड़ती हैं। और ब्लड प्रेशर वालों के लिए रोज़ा रखना ईजी है, जैसे दवाई एडजस्ट करनी है, सहरी के बाद कौन सी खाएं। अगर 2 टिक्कियां हैं, डॉक्टर साहब बोलेगा दोनों में से सहरी को कौन खाएंगे, इफ्तारी को कौन खाए। मुझे लगता है ब्लड प्रेशर वालों के लिए, जिनका कंट्रोल ब्लड प्रेशर है, उनके लिए रोज़ा रखना कोई मुश्किल बात नहीं है। हाउएवर ब्लड प्रेशर जनरली अच्छा खासा कंट्रोल होता है रमज़ान में, क्योंकि एक डिसिप्लिन आता है खाने पीने में। खाते तो हम बहुत अच्छी तरह हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन आता है खाने पीने, इसलिए ब्लड प्रेशर की दवाई कभी कभी कम करनी पड़ती है, लेकिन रोज़ा रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे कश्मीर में एक कल्चर आम हुआ है एक्सरसाइज का, जिम जाने का, अपने आप को फिट रखने का। क्या जो लोग इस चीज़ को रेगुलरली करते आ रहे हैं 11 महीने, वो जानना चाहते हैं क्या हम रमज़ान में वो अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रख सकते हैं ड्यूरिंग फास्टिंग, जब रमज़ान के दिन चल रहे होते हैं, तो क्या हम वॉक कर सकते हैं या जिम जा सकते हैं, या उसमें भी थोड़ा परहेज करना पड़ेगा? देखो, जिम या कोई एक इंटेंसिव एक्सरसाइज डायबिटीज के लिए है कि पहले जिम जाने से पहले ब्लड शुगर चेक कर। अगर लेस देन 100 है तो नहीं करना चाहिए, जिम नहीं जाना चाहिए। अगर मोर देन 200 है तो नहीं जाए। इन बिटवीन रीडिंग्स में से वो कंट्रोल कर सकते हैं। और इंटेंसिव एक्सरसाइज रमजान में मुझे लगता है फास्टिंग की हालत में ठीक नहीं है। और जो नॉर्मल पीपल है जो एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए क्या है? नॉर्मल पीपल जो अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हैं, बस भी कंट्रोल रखना है कि ब्लड शुगर कम ना। उनके मैंने आपको सिम्टम्स बताइए। अगर ऐसा है तो आप, अगर वो घर में है तो चीनी और पानी पीना है, और अगर घर के बाहर है उनको जेब में रखना चाहिए कुछ मीठा चीज़, ताकि ये बेहोशी की हालत ना हो। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा डॉक्टर गुलाम हुसैन ऋषि साहब ने कहा कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए क्या प्रिकॉशंस है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा रमज़ान के महीने में उनको उस पर अमल करनी है, या ब्लड प्रेशर के पेशेंट से एक्सरसाइज के बारे में बात की। तो मुझे लगता है कि जो डॉक्टर साहब ने बातें कही, अगर सभी जो ऐसे इस तरह के पेशेंट्स हैं उन सब चीज़ों पर अमल करें, तो मुझे लगता है कि वो आराम से अपने माह रमज़ान के जो 30 दिन हैं वो अच्छे से गुजार सकते हैं, और आने वाले वक्त में भी अपने आप को सेहतयाब रख सकते हैं।